السلام علیکم، میں ہوں یاسر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جاوید ٹی وی۔ دریائے دجلہ عراق کے اندر ہزاروں میل لمبا دریا ہے۔ اس کے پانیوں میں بہت سی الف لیلہ داستانوں نے پرورش پائی۔ تکریت بغداد کے شمال میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ آج سے 84 سال پہلے اس گاؤں کے ساتھ واقع بستی جس کا نام الاوجا ہے، صدام حسین پیدا ہوئے۔ صدام حسین کی پیدائش 1937 میں ہوئی۔ صدام حسین کا خاندان ایک سنی عقیدہ رکھنے والا مسلمان خاندان تھا۔ صدام حسین کے والد کھیتی باڑی کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے والد صدام حسین کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ 10 برس کی عمر تک صدام حسین نے اسکول کا منہ تک نہ دیکھا۔ کچھ عرصے بعد صدام حسین بغداد میں اپنے چچا کے پاس چلے گئے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے بغداد ملٹری کالج میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن تعلیمی قابلیت پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کو داخلہ نہ مل سکا۔ 1957 میں صدام حسین نے بعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ اس وقت بغداد کی ایک بڑی سیاسی پارٹی تھی۔ بعث پارٹی عراق کی ایک ترقی پسند اور نہایت ہی فعال پارٹی تھی۔ یہ پارٹی عراق سے بادشاہت کے خاتمے کے لیے کوشاں تھی۔ صدام حسین نے اس پارٹی میں بہت جلد ترقی کی منزلیں طے کی اور اہم عہدوں سے ہوتے ہوئے وہ اس پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین بن گئے۔ 1968 سے 1979 تک 11 برس صدام اگرچہ عراق کے صدر نہیں تھے، لیکن حقیقی طاقت انہی کے پاس تھی۔ 1979 میں وہ عراق کے باقاعدہ صدر منتخب ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 41 برس تھی۔ وہ عراق کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ دوستو، ان کو بغداد کی ملٹری اکیڈمی میں تو داخلہ نہیں مل سکا تھا، لیکن وہ اب تمام جرنیلوں کے سپریم کمانڈر بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے فیلڈ مارشل کا رینک منتخب کیا اور پبلک گیدرنگز میں کالی ٹوپی اور فیلڈ مارشل کے رینک لگا کر شریک ہونے لگے۔ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق کے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ ان تعلقات میں فوجی تربیت سر فہرست تھی۔ سینکڑوں انڈین ملٹری افیسرز کو عراق کی آرمی کو تربیت دینے کے لیے مامور کیا گیا۔ صدام حسین نے عراق سے نکلنے والے تیل کو بھی اپنی افواج کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اس تیل کے بدلے امریکہ سے جنگی سامان خریدتے تھے۔ صدام حسین نے ایران پر حملہ کیوں کیا؟ اس میں سے 2 اہم وجوہات یہ ہیں۔ شط العرب، یہ عراق اور ایران کے درمیان ایک واٹر چینل ہے۔ دونوں ممالک عرصہ دراز سے اس کو حاصل کرنے کے لیے دست و گریباں ہیں۔ 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کیا۔ اس وقت صدام حسین کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل تھی، تاہم ایرانی شہروں پر عراق کا یہ حملہ ناکام ثابت ہوا۔ ایران پر حملے کے 10 برس بعد صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے ایک اور بڑی غلطی کی۔ 2 اگست 1990 کو عراق نے کویت پر حملہ کر کے 2-3 روز میں ہی اسے فتح کر لیا۔ صدام حسین نے کویت پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کویت عراق کا ہی ایک حصہ تھا، لیکن اس حملے میں عراق کو امریکہ کی مدد حاصل نہ تھی۔ دوستو، صدام حسین نے عراق میں اپنے لیے 48 کے قریب محل بنوائے۔ اس کے پاس 1100 کے قریب گاڑیاں تھیں۔ صدام حسین کے لیے سگار ملک ہوانہ سے آتے تھے۔ ان کے لیے مشروبات فرانس کی ایک مشہور کمپنی بناتی تھی۔ صدام حسین نے جہاں عراق کے اندر اپنے لیے بہت سے محل بنوائے، وہاں ان کے دور حکومت میں بہت ساری مسجدیں بھی بنائی تھیں۔ پورے عراق کے اندر سڑکوں کا ایک وسیع نیٹ ورک بچھایا گیا۔ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا تھا۔
دوستو صدام حسین کو جہاں ایک طرف ظالم حکمران سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف وہ ایک نہایت ہی رحم دل انسان بھی تھے۔ اسرائیل کے لیے صدام حسین ایک خوف کی علامت تھا۔ ایک دفعہ صدام حسین کی پریس کانفرنس میں ایک فلسطینی عورت نے اسرائیلی فوجیوں کے خلاف شکایت کی کہ وہ اس کے بچوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس کی ایک بیٹی سے اسرائیلی فوجیوں نے زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا ہے۔ اس عورت نے صدام حسین سے روتے ہوئے کہا، تم لوگ اتنی عیاشیوں میں پڑ گئے ہو کہ تمہیں اپنی بہنوں پہ ہونے والے مظالم دکھائی نہیں دیتے۔ عورت کی یہ بات سن کر صدام حسین کافی دیر تک روتے رہے۔ اسی بات پر انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اسرائیل کا کوئی بچہ، بوڑھا، جوان کل کا سورج طلوع ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ اس کے 2 گھنٹے بعد عراقی فوج نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر تقریباً 45 سے زیادہ میزائل فائر کیے اور اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دوستو اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ ہونے کے باوجود اسرائیل میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ صدام حسین کے ہوتے ہوئے عراق پر حملہ کر دے۔ 1993 میں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی۔ اس قرارداد کو صدام حسین نے بغیر کسی شرط کے تسلیم کر لیا۔ اس قرارداد کے تحت اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز نے عراق کو غیر مسلح کرنے کے لیے اس کی نگرانی شروع کرنا تھی۔ 1995 میں عراق میں ایک ریفرینڈم ہوا اور صدام حسین 7 سال کے لیے دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ دوستو 15 اکتوبر 2002 میں ہونے والے ایک اور ریفرینڈم کے ذریعے آنے والے 7 سالوں کے لیے وہ دوبارہ صدر بن گئے۔ 27 نومبر 2002 میں اقوام متحدہ کے اسلحہ انسپیکٹرز نے عراق میں جوہری ہتھیاروں کی تلاش پر کام شروع کر دیا۔ 20 مارچ 2003 کو صدر صدام حسین کو جلا وطنی کی مہلت جو کہ امریکہ کی طرف سے دی گئی تھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کر دیا اور عراق کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جس کے اثرات آج تک ختم نہ ہو سکے۔ صدام حسین نے جب عراقی فوج کو امریکی اور اتحادی فوجوں کے سامنے پسپا ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ روح پوش ہو گئے۔ امریکی فوج نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے پورے عراق میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ صدام حسین نے روح پوش ہو کے بھی امریکی اور اتحادی افواج کو بہت نقصان پہنچایا۔ صدام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے ان کی سیکیورٹی پر مامور گارڈز کے کمانڈر ابراہیم کی فیملی کے تقریباً 40 لوگوں کو امریکی فوج نے جیل میں ڈال دیا اور ابراہیم کو پیغام دیا کہ اگر وہ امریکی فوج سے صدام حسین کو گرفتاری کے لیے تعاون نہیں کرے گا تو اس کے سارے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ خبر سن کر ابراہیم نے اپنی گرفتاری دے دی اور صدام حسین کے ٹھکانے کا بتا دیا۔ صدام حسین اپنے آبائی گاؤں تکریت میں ایک بہت بڑی بلڈنگ کے کچھ ہی فاصلے پر بنے ہوئے ایک مورچے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ امریکی فوجیوں نے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ دوستو اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ کولن پاول نے یہ الزام لگایا کہ صدام حسین القاعدہ یعنی اسامہ بن لادن اور زرقاوی کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس سے عراق میں موجود خطرناک جوہری ہتھیار القاعدہ کے پاس جانے کا خدشہ ہے، لیکن ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ یہ خطرناک جوہری ویپنز جن کا الزام لگا کر عراق کو تباہ و برباد کر دیا، آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ صدر صدام حسین کو عید کی صبح 30 دسمبر 2006 میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روز پہلے یہ خبر نشر کی گئی کہ امریکی افواج نے صدام حسین کو عراقی حکام کے حوالے کر دیا ہے اور اب ان کی سزا پر عمل درآمد میں 1 دن کی تاخیر بھی نہیں کی جائے گی۔ اس ارادے پر من و ان عمل ہوا اور عید کا دن گزرنے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا گیا کہ عرب اسلامی روایات کے تحت حج کے ایام میں خون بہانے سے پرہیز کیا جاتا ہے، یا شاید بالا ارادہ ایسا کیا گیا تاکہ محکوم قوم کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مربی دنیا عرب اسلامی کلچر کے احترام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔
دوستو، صدام حسین پر لگائے گئے الزامات صحیح تھے یا غلط، اس بحث سے قطع نظر یہ حقیقت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے کہ انہیں ایک ایسے وقت سزا دی گئی جب عراق پر غیر ملکی فوجوں کا تسلط تھا اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ بظاہر عراق کی منتخب حکومت نے اپنی ایک قانونی عدالت کے حکم پر سزا دی ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ غیر ملکی افواج کی نصب کردہ کٹ پتلی حکومت ہے، اور اس کی نام نہاد عدالت کے جج غیر ملکی آقاؤں کے اشارے کے بغیر سیاسی اہمیت کا کوئی بڑا فیصلہ سنانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے تھے۔ تاریخ اس واقعہ کو ان بے شمار واقعات کی فہرست میں شامل کیا جائے گا جن میں فاتحہ قوم نے مفتوح قوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس کے حکمران کو عبرتناک سزا دی۔ مقدمے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ صدام حسین نے ایک امریکی عدالت میں یہ اپیل دائر کی تھی کہ انہیں عراقی حکام کے حوالے نہ کیا جائے۔ وہ جنگی قیدی ہیں، لہٰذا انہیں جنیوا کنونشن کے تحت تحفظ دیا جائے۔ امریکی عدالت نے یہ اپیل مسترد کر دی اور سزائے موت پر عمل درآمد کو رکوانے کے لیے کوئی حکم جاری نہ کیا۔ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے سائن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اللہ حافظ۔